مختصراً ایمان کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آج کے مسلمانوں کو اللہ پر کتنا بھروسہ ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ہم نے اللہ کو رب مانا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، اللہ کو ایک مانا، لیکن ہمارا اندر سے دل جو ہے نا، کبھی کسی جیوتیش کے پاس چلے گئے کہ ذرا دیکھو ہمارے بارے میں کیا ہے، کبھی کوئی انگوٹھی کا پتھر پہن لیا اور ہم نے سوچا یہ پتھر پہنیں گے تو روزی میں برکت ہو جائے گی. کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، کبھی کسی جادوگر کے پاس چلے گئے، کبھی کیا عجیب سچویشن بن گئی، رب سے تعلق ٹوٹ گیا. اور پھر آج کل کے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی وجہ سے جو کچھ آ جائے بندہ مان لیتا ہے. میں کل پرسوں کی بات ہے، میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر، تو اس میں کسی کی طرف سے ایک بات تھی کہ جو شخص رات کا کھانا چھوڑ دینا وہ بہت صحت مند رہتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تھوڑا سا بھی کھا کر سویا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا. اور ہماری عوام چل پڑی ادھر، جو کچھ مل رہا ہے اموال لگا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، فالو کر رہے ہیں. جتنا بندہ، توجہ چاہوں گا جملے پر، جتنا بندہ یوٹیوب سے سیکھتا ہے قرآن سے سیکھتا، تو آج مسلمان کہاں سے کہاں نکل جاتا. نہیں سیکھ رہا قرآن سے، اس کا بھروسہ سب پر ہے، رب پر نہیں رہ گیا، نہیں رہ گیا رب پر. اور دنیا یہی کوشش کر رہی ہے کہ تم سے ایمان نکل جائے، اس لیے کہ کامیاب وہی ہوگا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، جو مومن ہوگا وہی کامیاب ہوگا. تو دنیا پوری کوشش کر رہی ہے کہ تم کو شک میں گرفتار کر دے. اور تھوڑی سی بات بتاؤں، کتنا ایمان خطرے میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو رب فرماتا ہے، ان هو الا وحی یوحی. توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے گا. ایمان ٹمٹما رہا ہے ہمارے دل میں. اگر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑا اللہ اس کا کام آسان کر دیتا ہے، اس کی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا. یہ کس نے کہا؟ بولیے کس کا فرمان ہے یہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں، جنت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، دوزخ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، موت پر بھی، سب چیزوں پر. لیکن جب پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ کے رسول کا یہ فرمان آتا ہے، مولانا کچھ اور بتاؤ نا، میں زمانے سے پڑھ رہا ہوں، ڈاما ڈول، اور تھوڑا سا سمجھاؤں. اگر مسلمانوں سے کہا جائے آج مور دین 95% مسلمان کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، تو کہیں بھی ہم جاتے ہیں دعوت میں، جیسے ہم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے فوراً لا کر ٹاول ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. مسلمان جانتا ہی نہیں کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ کو پوچھنا نہیں چاہیے، گیلا ہی رہنے دینا چاہیے، ورنہ بیکٹیریاز جو ٹاویل یا کسی اور چیز میں ہیں وہ جراثیم ہاتھوں میں لگ جاتے ہیں، اور گیلا ہاتھ ہونے کی وجہ سے جب کھانے میں ہاتھ ڈالو تو وہ جراثیم پیٹ کے اندر جاتے ہیں. تو سرکار نے منع فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو تو پوچھو نہیں. لیکن یہ ہم ہزار بار بتائیں لوگ عمل نہیں کریں گے. لیکن جیسے کورونا چلا
اور پٹیاں شروع ہو گئی سائنٹسٹ کی طرف سے، اگر کورونا سے بچنا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر کے ہاتھ پوچھنا نہیں، برابر ہاتھ دھوتے رہو، لگ گئے سب اس کام میں۔ ارے نادانو، تم مسلمان ہو، سائنس آج کچھ کہے گی کل کچھ کہے گی، حضور نے جو کہہ دیا وہ آج بھی حق ہے اور کل بھی حق ہے۔ تو تمہارا ایمان اتنا پختہ کرو کہ جب حضور کا کوئی فرمان پہنچ جائے تو پھر تعویل نہیں کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے، تم یہ دیکھو کہنے والا وہ کہہ رہا ہے جس سے کوئی چیز اللہ عز و جل نے اپنے امتیوں کے لیے مخفی رکھی ہی نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا علم عطا فرمایا کہ امت کے بھلے کے بارے میں حضور جتنا جانتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اتنا کوئی انسان کے بارے میں نہیں کر سکتا۔ بتائیے ایمان کمزور ہو گیا ہے یا نہیں ہوا؟ اور جہاں یہ شک آیا کہ سائنس کچھ کہہ رہی ہے اور حضور کچھ کہہ رہے ہیں، اور بندے نے سائنس کو پرائیورٹی دی اور حضور کی بات کو اس نے کمزور سمجھ لیا، گیا وہ ایمان سے۔ جب تک اپنی کیفیت تم یہ نہ بنا لو کہ جو کچھ حضور نے فرمایا وہ حق ہے، اب مسلمانوں اپنا ایمان مضبوط کرو، حضور کا فرمان حق ہے، یہ تو کافر بھی جانتے تھے، تعصب میں وہ حضور پر ایمان نہیں لائے، ورنہ کون نہیں جانتا ابو لہب جیسا گستاخ جب اس کے بیٹے کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ کتا اس کو کھا جائے گا، یا جو کچھ بھی حضور کا فرمان تھا کتے سے متعلق، ابو لہب اپنے بیٹے کو چھپا چھپا کے رکھتا تھا، سفر میں بھیجتا تھا تو لوگوں کو کہتا تھا ذرا گھیرا ڈال کے رکھنا، اس لیے کہ محمد کی بات کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ ابو لہب جیسا گستاخ بھی حضور کی بات کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کیا ہو؟ اگر تم سے کہا جائے کہ حضور کا یہ فرمان ہے، ہاں مولانا کرتا ہوں، بس دعا کریں آپ، ڈاما ڈول، ہلکا سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ ایمان کے خطرے کی نشانی ہے، ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں سب پر بھروسہ مضبوط، رب پر بھروسہ کمزور ہو گیا ہے۔ مضبوط کرو اپنے ایمان کو، کسی کے چاہے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو میرا مولا چاہے گا، اور اس سے زیادہ قوت والا کوئی ہے ہی نہیں، اور اس نے اپنا محبوب بھی ایسا عطا فرمایا کہ اسے بھی ایسی قوت عطا کی ہے، تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلے گا کہ چاند پہ جانے کے بعد پتہ چلا اس کے 2 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔ آئے گی یہ بات، اس لیے آئے گی کہ کہنے والے نے سچ کہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے، تو میں گیا ملنے کے لیے، تو میں نے سوچا دیکھوں واقعی یہ سچے نبی ہیں، تو کہتے ہیں خدا کی قسم جیسے چہرہ دیکھا تو دل نے کہا یہ سچے کا چہرہ ہے۔